نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ صدر محفل اور وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم آزادی۔ یہ چمن ہمیں وراثت میں نہیں ملا، بلکہ اس کی خاطر ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں مسلمانوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ماؤں کے جگر چھلنی ہوئے، ہزار بہنوں کی ردائیں تار تار ہوئی، لاکھوں معصوم بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بوڑھوں کی کمر ٹوٹی، کتنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھلنا پڑا، پھر جا کے یہ وطن وجود میں آیا۔ یہ عرض وطن مہر بنداں وجہ تاب، یہ شاعر مشرق کے تخیل کا سی خواب، یہ شاعر مشرق کے تخیل کا سی خواب۔ اس خاک میں آنکھیں ہیں بزرگان سلف کی، اس دیس میں مٹی بھی بتخا و نجف کی، یہ صبح و درخشاں کا وطن میرا وطن ہے۔ عزیزان من، یوم آزادی کا نعرہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے، یہ کسی مجنون کا جنون نہیں ہے، یہ کسی فریاد کے عشق کی داستان نہیں ہے، یہ کسی زاہد کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت سے آنکھیں نہ چرانے بلکہ آنکھیں چار کرنے کی جرت پیدا کرنے والا ہے۔ اس نعرے میں لقمان کی حکمت جھلکتی ہے، اس نعرے میں افلاطون کا فلسفہ بھی، یہ نعرہ سقراط کی دانائی جھلکتا ہے، اس نعرے میں قاسم کی بہادری ہے، اس نعرے میں قاسم کی بہادری ہے، اس نعرے میں قدیر خان کی فطانت پنہاں ہے، اس نعرے میں وطن کی بقا کا راز مضمر ہے، اس نعرے میں وطن کی بقا کا راز مضمر ہے، اس نعرے میں اسلام کی قوت پنہاں ہے۔ یہ نعرہ ملک کی قسمت بدلنے کے لیے اکثر ہے، یہ نعرہ دیس کی تعمیر ہے، یہ نعرہ دیس کی تقدیر ہے، یہ نعرہ شبیر احمد عثمانی کی تدبیر ہے۔ جی ہاں جناب والا، یہ وہ عظیم وطن ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، یہ وہ عظیم وطن ہے جس کو آزادی کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن ہم نے اس عظیم مقصد کو بلا کر ناچ گانے کی محفلیں سجانے کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے غریبوں کو بھوکا مارنے کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے انگریز کی غلامی کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑ کر انسان کے حکم کی پابندی کرنے کو آزادی سمجھ لیا۔ میرا سوال ہے اس ملک کے لیڈروں سے، اس ملک کے سیاست دانوں سے، کیا جن علماء نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی ان کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کرنے کا نام آزادی ہے؟ کیا جن مدارس میں اس عظیم وطن کو اسلام جیسی عظیم نعمت کی خوشبو ملتی ہے ان کو بند کروانے کا نام آزادی ہے؟ کیا لال مسجد پر حملہ کروا کے معصوم جانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر آزادی منانا اس کو آزادی کہتے ہیں؟ کیا آسیہ ملونہ جیسی گستاخ رسول کو باعزت بری کر کے اسلام کو گستاخوں کے ہاں بیچنے کا نام آزادی ہے؟ کیا اسلام کے محافظ مولانا سمیع الحق کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر کے اسلام کے مخالفین کو خوش کرنے کا نام آزادی ہے؟ کیا آئے روز صحابہ اکرام کی شان میں بھونکنے والے کتوں کو قید نہ کر کے اسلام کو داغدار کرنے کا نام آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی ہے، اگر تم اسی کو آزادی کہتے ہو تو میں اس
آزادی کا علل اعلان انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس آزادی کو۔ اور وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں آزادی کیا ہے۔ آزادی تو نام ہے قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا، آزادی تو نام ہے محمد کریم کی سنت کے مبارک اپنے آپ کو ڈالنے کا، آزادی تو نام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بننے کا۔ اسی عمل میں ہماری شان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی تعمیر پاکستان ہے۔ وہ دیکھو گھوم رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ چمن بچاؤ، غم آشیاں کا دور نہیں ہے۔ اور اے باد صبا ذرا ٹھہر، میرا یہ پیغام پہنچا دے اس ملک کے دشمنوں کو جو رات دن اس کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں جڑ سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھ کر فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں خداؤں سے الجھ جاتے ہیں۔ والسلام۔